تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ ترجمہ، آپ یوں کہیے کہ اللہ جو ملک کا مالک ہے، تو ملک دیتا ہے جس کو چاہے اور ملک چھین لیتا ہے جس سے چاہے، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہے اور ذلت دیتا ہے جس کو چاہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور تو جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ حضرت ابن عباس و حضرت انس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح فرما لیا تو آپ نے امت کو فارس اور روم کے فتح ہونے کی خوشخبری دی۔ یہ سن کر منافقوں اور یہودیوں نے کہا، اجی انہیں فارس اور روم کیسے مل جائیں گے؟ وہ تو بڑے غلبے والے اور قوت والے لوگ ہیں۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کافی نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ مل گئے؟ اسی پر بس نہیں کرتے جو آگے بڑھ کر ملک فارس اور ملک روم کے بارے میں بھی لالچ کر رہے ہیں۔ اسی پر بس نہیں کرتے جو آگے بڑھ کر ملک فارس اور ملک روم کے بارے میں بھی لالچ کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کریں کہ اے اللہ، آپ ملک کے مالک ہیں، آپ جسے چاہیں ملک دیں اور جسے چاہیں ملک چھین لیں، اور جسے چاہیں عزت دیں اور جسے چاہیں ذلت دیں۔ اس میں دعا بھی ہے اور منافقین اور یہودیوں پر تعریض بھی ہے کہ اللہ ملک کا مالک ہے، وہ جسے چاہے ملک دے سکتا ہے اور جسے چاہے چھین سکتا ہے۔ اس نے مدینہ سے یہودیوں کا اقتدار ختم فرمایا اور مکہ معظمہ سے قریش کا اقتدار ختم فرمایا، اور دونوں شہر اور ان کے ملحقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو عطا فرما دی۔ یہ حضرات بے سر و سامان تھے، ان کو اصحاب مال اور اصحاب شوکت سے غلبہ دیا اور فتح عطا فرمائی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، کبھی رات بڑی کبھی دن بڑا، پورے عالم میں اس کے مظاہرے ہوتے رہتے ہیں۔ کہیں رات دن کے اوقات میں 4-5 ہی گھنٹے کا فرق ہوتا ہے اور کہیں 15-16 گھنٹے یا اس سے زیادہ کا بھی فرق ہو جاتا ہے۔ یہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، کسی بھی مخلوق کو قدرت نہیں ہے کہ اس کے خلاف کر سکے۔ نیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ مفسرین نے اس کی شرح میں فرمایا ہے کہ نطفہ جو بے جان ہے اس سے زندہ حیوان نکالتا ہے، اور زندہ حیوان سے نطفہ نکالتا ہے جو بے جان ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کی مثال بچہ اور انڈے سے دی ہے کہ چوزا کو انڈے سے اور انڈے کو پرندے سے نکالتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔